شاست حسین باد شاست حسین دیست حسین دی پناست حسین سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن آپ کو تمام آفات ارضی اور بلیات سماوی سے محفوظ فرمائے المحسن کے اس مقدس آستانے میں عشرہ محرم کی یہ ہماری چوتھی تقریر آپ کی سماعت اور آپ کے حافظے کی نظر ہے۔ آپ حضرات انتہائی نامساعد حالات میں بھی جس طرح ان مجالس عزا میں شرکت فرما رہے ہیں اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ اجر رسالت کی ادائیگی کا مقدس فریضہ انجام دے کر قول رسول کی صداقت پر مہر تصدیق سب کر رہے ہیں، اس کی جزا یقیناً آپ کو اس بیوی کی بارگاہ سے ملے گی جس سے رسول اللہ نے آپ کی تخلیق کا وعدہ فرمایا تھا۔ سلامت رہیے محمد۔ حاضرین، جہاں تک غم حسین اور عزاداری حسین کا تعلق ہے، اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس قدر مصائب اور رکاوٹیں اور شدائد زیادہ بڑھتے ہیں، جس قدر مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، اسی قدر حسینیت نکھرتی ہے اور سنورتی ہے۔ ہماری یہ عزاداری کسی لاوارث مقتول کی عزاداری نہیں ہے، ہماری یہ عزاداری
کسی لاوارث مقتول کی عزاداری نہیں ہے، یہ اس وارث رکھنے والے شہید اعظم کی عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی لا الہ الا اللہ باقی رہ گیا اور محمد رسول اللہ باقی رہے گا۔ تو جس نے توحید اور نبوت کو ختم نہ ہونے دیا، توحید اور نبوت اس کے غم کو کیسے ختم ہونے دے گی؟ سازشی عناصر ہر دور میں آتے رہے ہیں، حکومتیں ہر دور میں آتی رہی ہیں، سلطنتیں ہر دور میں آتی رہی ہیں، نااہل انتظامیہ ہر دور میں آتی رہی ہے، لیکن ہر زمانے میں، ہر دور میں غم حسین ہر صدی کے سینے پر اپنی عظمت اور ثبات کا گھٹنا ٹیک کر ہر صدی سے 1400 برس میں اقرار لیتا رہا ہے کہ تسلیم کرو کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ اور جو ہے نا سلام بھیجے محمد علیہ مولا سلامت رکھے۔ آج ہی کے لیے نہیں، اس محرم کے عشرے ہی کے لیے نہیں، بلکہ پورے ایام اضحیٰ کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک اس عہد پر قائم رہیں کہ کچھ رہے نہ رہے غم حسین رہے گا، کوئی طاقت رہے نہ رہے غم حسین رہے گا، کوئی حکومت رہے نہ رہے غم حسین رہے گا، کوئی قوت رہے نہ رہے ماتم حسین رہے گا۔ اس لیے کہ آج سے برسوں پہلے تقسیم ہند سے پہلے کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ مانا کہ زمانے کا رہے گا نہ یہ عالم، کل اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم، پورب سے چلیں گی یوں ہی پچھم کو ہوائیں، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ وہ جو ہے نا یا علی سلامت۔ شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، تو حسین کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ میرا اپنا ایمان مطالعہ نہیں، اپنے ایمان کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ حسین کا اللہ عادل ہے۔ توجہ، حسین کا پروردگار عادل حقیقی ہے، اور اس نے اسی سورہ رحمان میں وعدہ کیا ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے وعدے کو قیامت تک بھی نبھانا ہے اور قیامت کے بعد بھی نبھانا ہے۔ اس کا وعدہ برحق ہے، اس کی ذات برحق ہے، اس کی وحدانیت برحق ہے، اس کی احدیت برحق ہے، اس کی صمدیت برحق ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب وہ ہمیشہ رہے گا تو پھر غم حسین بھی ہمیشہ رہے گا، تذکرہ محمد و آل محمد بھی ہمیشہ رہے گا، دین اسلام بھی ہمیشہ رہے گا، دین اسلام کی شریعت بھی ہمیشہ رہے گی۔ اس شریعت کا لانے والا پیغمبر آخر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے نام کو مٹا نہیں سکتی۔ مٹ گئے ان کے نام کو مٹانے کے خواب دیکھنے والے۔ عزیزان محترم، میں آغاز مجلس میں ایک اپنا بہت پرانا جملہ کہنا چاہتا ہوں ان حالات کے تحت، اور وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ اصول سیاستدانوں نے بتایا ہے کہ کوئی کتنا مقبول سیاستدان کیوں نہ ہو، اگر دنیاوی طاقتیں اور حکومت و سلطنت کی قوتیں
اس کے درپے ہو جائیں اور اس پر الزامات لگا کر اس کے نام مٹانے کی کوششیں کرنے لگے تو اس کی مقبولیت میں فرق آ جاتا ہے، اس کی قبولیت میں فرق آ جاتا ہے، وہ مقبول عام نہیں رہتا۔ جب ہم نے دنیا کی سیاست کا یہ اصول پڑھا تو ہم نے سجدے کیے علی کی عظمت کو۔ یا علی، دنیا کہتی ہے کہ 2 برس اگر کوئی حکومت، 4 برس اگر کوئی سلطنت، خزانوں کی طاقت، دولت کی طاقت، ذرائع ابلاغ کی طاقت کسی مقبول شخصیت کے کردار کشی پر آ جائے تو وہ اپنی مقبولیت باقی نہیں رکھ سکتا، اس کا گراف یقیناً نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن کیا کہنے علی کی شان کے کہ 1400 برس سے حکومت کی طاقت علی کے خلاف، سلطنت کی طاقت علی کے خلاف، ذرائع ابلاغ کی طاقت علی کے خلاف، ساری قوتیں علی کے خلاف، راوی علی کے خلاف، روایتیں علی کے خلاف، حدیثیں علی کے خلاف، محدث علی کے خلاف، تخت علی کے خلاف، تاج علی کے خلاف، حکومت علی کے خلاف، سلطنتیں علی کے خلاف، بڑے بڑے خزانے ختم ہو گئے۔ لیکن ان تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ ان 1400 برس میں تخت الٹ گئے، تاج لوٹ گئے، دربار مٹ گئے، خزانے ختم ہو گئے، مفتی مر گئے، فتوے ختم ہو گئے، علی کے سارے دشمن اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، ان کی قبروں کے کہیں نشان بھی نہیں ملتے۔ لیکن میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی علی علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن حسین کا دربار آج بھی قائم ہے۔ صلوات پہ دینا عظمت حسینیہ۔ اور میں اتنی بات اور عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں اپنے عنوان سے مسلسل ہوتے ہوئے کہ ایمان بالقرآن اگر دلوں میں راسخ ہے تو پھر قرآن کا فیصلہ یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، قرآن کا اعلان یہ ہے۔ اور اگر کسی کا قرآن پر کامل ایمان ہے اور وہ ایمان زبان تک نہیں ہے بلکہ دل میں اترا ہوا ایمان ہے تو پھر قیامت تک ایک ہی آیت ضمانت حیات رہے گی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے میرے پیغمبر کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور باطل کی تقدیر میں مٹ جانا ہے۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے بابا جی بنا بھائی ایمان۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ حبیب کہہ دو، اعلان کر دو کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کی تقدیر میں مٹ جانا ہے، باطل کی قسمت میں مٹ جانا ہے۔ تو جب قرآن پر ایمان ہے کہ باطل مٹے گا، توجہ، آج نہیں مٹے گا تو کل مٹے گا۔ جب یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ حق قائم ہوگا، حق قائم رہے گا، تو پھر یقین رہنا چاہیے کہ اگر ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہی نہیں ہیں، ہم صرف حق کے ساتھ ہی نہیں ہیں، ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس کے لیے پیغمبر نے دامن دعا پھیلا کر پروردگار سے کہا تھا، اللہم ادرال حق کو حیثما دار۔ پروردگار یہی نہیں کہ حق علی کے ساتھ رہے، علی حق کے ساتھ رہے، بلکہ جہاں جہاں میرا علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا۔ توجہ ہے نا حضور؟ بڑا سلامت رکھے، صلوات بھیجے نا بابا کے بڑا۔ مجھے یہ بتائیے، میں فیصلہ آپ سے لے رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور ان تاریخی اجتماعات کو مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کیا کہ جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے۔ اب علی کے پیچھے پیچھے کون چل رہا ہے؟ یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجے، صلوات بھیجے، اور حق قائم رہے گا۔ علی کو فالو کون کر رہا ہے؟ علی کا اتباع کون کر رہا ہے؟ علی کی اطاعت کون کر رہا ہے؟ علی کی امامت کو تسلیم کون کر رہا ہے؟ ہم علی کی امامت پر دنیا کی کسی طاقت سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اطاعت علی کی،
इमामत अली की, अजमत अली की, शजात अली की, इस्मत फातिमा की। नहीं, अच्छा पूरा मसला सुनना चाहते हो तो लो, हम अपने मजहब का पूरा मंशूर दिए देते हैं अल मोहसिन के इस मुकद्दस आस्थाने में कि अगर सुनना चाहते हो कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारा दस्तूर क्या है, तौहीद, वहदानियत अल्लाह की, रिसालत मोहम्मद की, विलायत अली की, इमामत हसनैन की, इस्मत फातिमा ज़हरा की। सलावत भेजे ना मोहम्मद आले मोहम्मद। इस्मत फातिमा ज़हरा की को मैंने आपसे वादा किया था कल की मजलिस में इस उन्वान को मुसलसल करूंगा और थोड़ी सी इसकी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। तो इज़ान मुहतरम याद रखें, ऐलान रिसालत से पहले, बड़ी तवज्जो, ऐलान रिसालत से पहले जज़ीरा नुमाए अरब की जो तहजीबी और तमद्दुनी जिंदगी का आप मुताला करें और आप देखें कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ सारेसेंस में क्या लिखा है, मुकदमा इब्न खलदून में क्या लिखा है। अगर आप देखें कि डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में यूरोपीय मुफक्किरीन ने क्या लिखा है, अगर आप देखें कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफक्किरीन ने पूरे अरब की जो तारीख बयान की है वो ये है कि काबा तो सबका शुरू ही से एक था। जाहलियत के ज़माने में भी अरबों का मरकज़ इबादत काबा ही था, मरकज़ इबादत कोई दूसरा नहीं था। आवाज़ भेजे ना, मैं आज करूँ। अब जरा सा ये पस मंजर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ और इस पर आपकी तवज्जो भी पूरी चाहूँगा। सारी तारीखें मुस्लिम और गैर मुस्लिम इस अम्र पर गवाह हैं, सारी तारीखें मुत्तफिक हैं इस हकीकत पर। सब जानते हैं कि खाने काबा कोई रसूलुल्लाह के ज़माने में तामीर नहीं हुआ, बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कुरान ने ऐलान किया है वयरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे हबीब मोहम्मद याद करो वो वक्त, अगर आपके ज़हन में है मेरी गुफ्तगू तो यकीनन मैं यहाँ से चंद लम्हे आगे बढ़ूंगा। वयरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। मेरे हबीब याद करो वो वक्त जब इब्राहीम और इस्माईल काबे के कवाइद को बुलंद कर रहे थे, दीवारों को, काबा बना नहीं रहे थे, काबा पहले से मौजूद था। सलावत भेजना मोहम्मद।